عبدالعزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم الصرف صفحہ نمبر 21. صرف کبیر فعل ماضی مثبت معلوم. ان کے 6 صیغے امید ہے کہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے. نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. اگر آپ کتاب میں نہ دیکھیں تو میں اگر آپ سے سوال کر لوں آپ مجھے جواب دے دیں. نصرت کون سا صیغہ ہے؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ جی صحیح ہو گیا. اب نصرنا، نصرنا صرف 6 صیغوں میں. جی ان سب عورتوں نے مدد کی. جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. صحیح. نصرو، جمع مذکر. نصرو وہ دو مردوں کے لیے نصرا آتا ہے، نصرا. تو نصرو جمع کے لیے واو آتا ہے. جی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو نصرا، نصرا، نصرو یہ تینوں مذکر کے ہیں، یہ تینوں مذکر کے ہیں. نصرت، نصرتا، نصرنا یہ تینوں مؤنث کے ہیں. جو پہلا ہے نصرا واحد مذکر غائب، نصرا تثنیہ مذکر غائب، نصرو جمع مذکر غائب. نصرت واحد مؤنث غائب، نصرتا تثنیہ مؤنث غائب، نصرنا جمع مؤنث غائب. تو انشاءاللہ یہ صیغے یاد ہوں گے. تو اب آپ کو میں ایک اور سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارا اس ایک مرد نے. اب میں اس میں آپ سے سوال کرتا ہوں 6 صیغوں میں سے ضربنا، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ضربہ کا معنی ہوتا ہے پٹائی کرنا. مارا ان سب عورتوں نے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور ضربو کا کیا معنی کریں گے؟ مارا ان سب مردوں نے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ضربا مارا ان 2 مردوں نے. چلے یہ 6 کے 6 صیغے غائب کے تھے. آج ہم پڑھیں گے 6 صیغے حاضر کے. تو نصرتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. نصرتا تو ایک مرد نے مدد کی. نصرتما تم 2 مردوں نے مدد کی. تم سب مردوں نے مدد کی. تو یہ مذکر کے ہیں. اب ذرا مؤنث کے نصرتی تم ایک عورت نے مدد کی. نصرتما تم 2 عورتوں نے مدد کی. نصرتنا تم کئی عورتوں نے، سب عورتوں نے مدد کی. تو نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن. یہ آپ یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ. جب یہ گردان یاد ہو جائے گی تو آپ کے ماضی کی جو جتنے بھی صیغے قرآن حکیم میں آئیں گے آپ ان کو حل کر سکیں گے، ترجمہ کر سکیں گے. بس لفظ کا ترجمہ آپ لغت سے دیکھ لیں اور پھر آپ اس لفظ کا ترجمہ کر سکیں گے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے فتح. فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. آج جو ہم نے پہلا صیغہ پڑھا ہے واحد مذکر حاضر کا، تو میں اس میں آپ کے لیے لفظ لے جاتا ہوں فتح، فتح، فتحتا، فتحتا. کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے معنی کیا فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. فتحتا کے کیا معنی ہوگا؟
تم ایک مرد نے کھولا. جی. فتحت الباب، باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ. فتحت الباب، تو ایک مرد نے دروازہ کھولا. جی. تو پھر جو بھی لفظ آ جائے گا انشاءاللہ آپ ترجمہ کر سکیں گے. ضربتا، ضربتا زیدن، مارا تم ایک مرد نے کس کو؟ زید کو مارا. تو نصرتا یہ واحد مذکر حاضر، نصرتما تثنیہ مذکر حاضر. نصرتما زیدن، تم دو مردوں نے مدد کی، کس کی؟ زید کی. نصرتم زیدن، تم سب مردوں نے مدد کی زید کی. تو یہ دیکھیں تا آ رہی ہے، تا مخاطب کی ہے یعنی سامنے. تا تما تم، تی تما تننا. ٹھیک ہے. تو تا یہ اس کے اوپر زبر ہے، یہ مذکر کی علامت ہے، اور تی کے نیچے زیر یہ مؤنث کی علامت ہے. اور پھر دیکھیں نصرتما تثنیہ مذکر میں اور تثنیہ مؤنث میں دونوں ایک جیسے صیغے ہیں، فرق نہیں ہے، زبر زیر میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. نصرتما، نصرتما تثنیہ کے لیے بھی یہی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی یہی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی آتا ہے، لیکن جمع میں فرق ہے. نصرتم اور نصرتن، مذکر میں میم ہے اور مؤنث میں نون کے اوپر شد ہے. یہ نون نصرتن، یہ نون آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے نون ثقیلہ پڑھا تھا، نون کے اوپر شد ہو، یہ وہ والا نون نہ سمجھیے گا، یہ نون ہے مؤنث کی علامت. اچھا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ نصرتا اس میں تا کے اوپر زبر ہے، یہ مذکر کی علامت ہے. پھر آگے آ رہا ہے نصرتی، تا کے نیچے زیر ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے، صیغے ایک جیسے ہیں، بس تا کے اوپر زبر زیر سے اس کو فرق کرنا ہے. پھر نصرتما، دونوں میں ایک جیسے صیغے ہیں، یعنی مذکر میں بھی مؤنث میں بھی نصرتما آ رہا ہے. اور جمع میں فرق ہے، نصرتم مذکر میں نصرتم اور مؤنث میں نصرتن. اور میں نے اخیر میں یہ بات عرض کی کہ نون یہ مشدد آ رہا ہے، آپ نے فعل کی علامات میں سے پڑھا تھا کہ نون ثقیلہ ہوتا، تو یہ نون ثقیلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے نون مؤنث کی علامت ہے. اس کو پہچاننے کا آگے ایک باب آپ پڑھیں گے مضارع کا، اس میں انشاءاللہ اس کی پہچان آپ کو ہو جائے گی. کس میں؟ نصرتما میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں کے ایک جیسے آتے ہیں. نصرتما یہ سیاق و سباق کے لحاظ سے یا مخاطب کے لحاظ سے فرق کریں گے انشاءاللہ. تو سوال یہ ہے کہ نصرتما دونوں میں ایک جیسے ہے تو فرق کیسے کریں گے؟ تو سیاق و سباق سے فرق کریں گے. اگر بات عبارت میں چل رہی ہے، کتاب میں چل رہی ہے تو سیاق و سباق سے، اور اگر بات سامنے چل رہی ہے تو پھر سامنے جو خواتین بیٹھی ہے تو ان سے. نصرتما مؤنث کے لیے ہوگا، اگر مرد بیٹھے ہیں تو مذکر کے لیے ہوگا. نصرتی، نصرتی یہ مؤنث کے لیے. جی وہاں فرق ہے نا، یعنی اگر خاتون ہے تو اس کو آپ نصرتی یعنی مؤنث کا لفظ لے کر آئیں گے، مذکر ہے تو اس کے اوپر زبر لے کر. دو میں فرق لفظ نہیں ملا ہوگا، ضمیر یہی دونوں، اس میں کوئی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، یعنی شکل بدل جائے گی اس کی. چلیں پھر آخری دو صیغے رہ گئے، انشاءاللہ یہ کل کر لیں گے. ان کو یاد کر لیجئے گا، یاد کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. زبانی یاد کریں گے پوری گردان کو، ان کے صیغوں کو یاد کریں، ان کے ترجمہ یاد کریں. اور ہمارے جو طلباء ہوتے ہیں وہ بغیر اٹکن کے یاد کرتے ہیں اس کو، اس میں اٹکن بھی نہیں آنی چاہیے، پھر جا کے فائدہ ہوگا. سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ یہ گردان ہم سے سنیں گے، آن لائن سنیں گے یا آپ سنائیں گے؟ تو اس میں اگر کسی کو شوق ہے، یاد کر کے سنانے کا شوق ہے تو بالکل سنا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ یاد کریں، یاد نہ کرنے پہ تنبیہ ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے شوق کی بات ہے، آپ یاد کریں، خود بھی ایک دوسرے کو سناتے رہیں،
جو سامنے بیٹھنے والے ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں، آن لائن والے ہیں وہ گھر میں کسی کو سنا دیں. لیکن فائدہ ہوگا انہی کو ہوگا جن کو یعنی بغیر اٹکن کے یاد ہو، صیغوں کی پہچان ہو. فائدہ انہی کو ہوگا، ورنہ آگے جا کے یہ کافی مکس نہ ہو جائے. جب یاد نہیں ہوگا تو مکس ہونے کا اندیشہ ہے، پھر صیغے پہچانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اب نحو کی طرف آ جاتے ہیں. ہم نحو کے اندر اسم کی بھی علامات پڑھ چکے ہیں، اس کا ذرا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسم کی علامات میں سے الف لام ہونا ہے، کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا ہے، حرف ندا ہونا ہے، تائے تانیث متحرکہ ہونا ہے، تنوین اور مضاف مسند الیہ. تعلیم النحو بھی صفحہ نمبر نہیں، صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں اسم کی علامات کا. تو پھر فعل کی علامات ہم نے پڑھی تھی کہ فعل کی علامات میں سے قد، سین یا سوف کا آنا، قد افلح، سینصر، سوف تنصر وغیرہ. اور اسی طرح اتین میں سے کوئی حرف آ جائے، اسی طرح حرف جازم آ جائے، حرف ناصب آ جائے، تائے تانیث ساکنہ آ جائے، نون ثقیلہ آ جائے، نون خفیفہ آ جائے وغیرہ. آخری دو علامات ہم نے چھوڑ دی تھی، وہ انشاءاللہ جب آگے یہ چیزیں آپ پڑھ لیں گے پھر آپ کو یہ دو علامات بھی سمجھ میں آ جائیں گی. پھر حرف کی علامات وہ ہے کہ جس میں نہ اسم کی علامات ہو نہ فعل کی علامات ہو. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 21 سے. صفحہ نمبر 21 تعلیم النحو کا کھول لیجئے گا، اسم کی تیسری تقسیم. تو اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں، نمبر 1 ہے معرفہ، نمبر 2 ہے نکرہ. بس ان کی تعریفات سمجھ لیجیے. معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین اور مخصوص چیز سمجھ میں آ جائے، جیسے مکہ ایک معین جگہ کا نام ہے، وہ اسم ہے معرفہ، معین اور مخصوص چیز سمجھ میں آئے. نکرہ وہ اسم ہے جس سے کوئی غیر معین چیز سمجھ میں آئے، جیسے رجل کوئی ایک مرد. اب مرد متعین نہیں ہے کون سا مرد ہے، دنیا کے اندر کتنے مرد ہیں، اربوں مرد ہیں، تو اب متعین نہیں ہے. مرد ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی ایک مرد، رجل کوئی ایک مرد. لیکن جب آپ نے کہا مکہ تو آپ کے ذہن میں فوراً سعودی عرب کا وہ شہر ذہن میں آ گیا، وہ ایک ہی ہے، متعین ہے. وہ لاہور کہا تو آپ کے ذہن میں جگہ، کراچی، ملتان، زید اب ایک ہی ہوگا نا زید. تو یہ ان کی تعریف بس یاد کر لیجئے گا، معرفہ اور نکرہ کی تعریف. پھر آگے انشاءاللہ ان کی اقسام آ رہی ہے، پھر وہ ذہن نشین فرما لیں گے. کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجیے گا. اس کو بھی فی الحال آگے ایک بحث آ رہی ہے مبتدا اور خبر، اس میں آپ کو مزید سمجھ. ہوں گی آئی کی تو مشکل ہے. آیا قرآن حکیم میں مثالیں ساری ہونا مشکل ہے، اگر کوئی سامنے آ جائے تو پھر ہو جائے. قد افلح تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، قد افلح المؤمنون، قد افلح من زکاہا. جی 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 سیقول سین کی مثال. کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، سوف یہ آگے جو آ رہا ہے نا تعلمون، یہ فعل سوف فعل کی علامت. لائے نہیں، وہ ایک آپ پڑھ لیں گے. امر نہیں جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ اس میں آ جائے گا. یہ سوال کر رہے ہیں جی آن لائن، جی سوال دوبارہ کیجیے گا، آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ سوال کیجیے گا.
تو ایک چیز آپ پڑھیں گے معرب اور مبنی انشاءاللہ. معرب اور مبنی آپ پڑھیں گے. سوال یہ ہے کہ مکہ مکہ مکتن کیا پڑھیں گے اس کو عربی میں کیا پڑھیں گے؟ مکہ پڑھیں گے، مکتو پڑھیں گے، مکہ. تو ویسے وقف کرتے ہیں نا، جب عام طور پر صرف مکہ بولنا ہو تو تا کو ساکن کریں گے، مکہ بولیں گے. لیکن اخیر میں کیا پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے معرب اور مبنی. ایک بحث ہے کہ آخری حرف پر جو اعراب آتا ہے عوامل کے بدلنے سے، یعنی اس کے شروع میں جیسے حرف جر آتا ہے تو وہ آگے آنے والے حرف کے نیچے زیر آ جاتا ہے حرف جر کی وجہ سے. تو ایسے ہی اگر مکہ کے شروع میں حرف جر میں سے آئے گا تو پھر تا کے نیچے زیر پڑیں گے، فی مکہ تا. لیکن یہاں پہ مکہ تا میں زیر نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس میں پھر منصرف اور غیر منصرف ایک الگ بحث ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. ایک تو یہ علم ہے، ایک اس میں تانیث کی علامات ہے، دو اسباب منع صرف اس میں پائے جاتے ہیں. تو ان باتوں میں ابھی آپ نہ جائیں کہ یہ اس کے آخر میں کیا پڑھیں گے. انشاءاللہ جب یہ ابحاث آپ پڑھیں گے، جو ابحاث کے میں نے ابھی نام لیے، معرب، مبنی، منصرف، غیر منصرف، اسباب منع صرف، جب یہ چیزیں آپ پڑھیں گے پھر انشاءاللہ ان کا اعراب سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے آخر میں کیا پڑھنا ہے. لیسو سوا اس پڑھ رہا تھا لیسو سوا اسے لیسو سوا یہ کیوں پڑھا سوا لیسو یہ ہے فعل ناقص. ٹھیک ہے، آپ کا سوال یہ کہ سوا کے حمزہ کے اوپر زبر کیوں پڑھتے ہیں؟ سوا ان ہے نا اصل میں. تو یہ اس کے لیے جو بحث ہے نا وہ بحث ہے افعال ناقصہ کی. افعال ناقصہ، فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. ایک اسم ایک خبر. تو یہ سواء یہ اس کی خبر ہے، لیسا کی خبر ہے، اور لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے. یہ آپ پڑھیں گے بحث انشاءاللہ مرفوعات منصوبات، اس میں یہ بات آئے گی. سواء کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اب اتنی شروع سے اتنی گہرائی میں نہ جائیں. پڑھ رہا تھا تو میں نے ہم نے تو اس کا رٹا ہوا لیسو سوا لیسو سوا اور سواء وہ منصوب کس وجہ سے وہ الگ بات ہے. پھر یہ جو الف پڑھتے ہیں نا وہ تو یہ ہے کہ آخر میں تنوین آ جائے، دو زبر ہو تو وقف کی صورت میں اس کو الف پڑھتے ہیں. سواء وہ تو تجوید سے متعلقہ بات ہے. السلام علیکم.